السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، والضلالة في النار. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، تحمیدات اللہ رب العالمین احکم الحاکمین رب ارض و سما کے لیے بے شمار انگنت لاتعداد درود و سلام ہوں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم الرسل امام الانبیاء سید ولد آدم صلوات اللہ وسلامہ علیہ پر۔ گراں قدر بزرگان کرام، قابل صد احترام نوجوان ساتھیوں، معززات، سامعات، مئو بہنوں، اللہ رب العزت نے ابتدا سے انبیاء کرام کو روئے زمین کی جانب جس مشن کے ساتھ، جس پیغام کے ساتھ مبعوث کیا، وہ پیغام، وہ بنیاد جو تمام انبیاء کی دعوت میں مشترک تھی، وہ عقیدہ توحید تھا۔ اسی کی جانب اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو بھی دعوت دی، اور اسی بنیاد پر امت قائم ہوئی۔ ہر نبی کی اس دعوت کا علم بردار ہونے کی دلیل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ ہم نے ہر امت کے اندر رسول اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ عقیدہ توحید کا ایک بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ سورہ اخلاص کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اور وہ الصمد ہے۔ الصمد کہتے ہیں ایسی ذات کو جو خود تمام مخلوقات سے مستغنی ہو، بے پرواہ ہو، بے نیاز ہو،
اس کو کسی سے کوئی حاجت نہ ہو، کسی سے کسی قسم کی کوئی ضرورت نہ ہو، لیکن مخلوق میں کوئی ایسا نہ ہو کہ جس کو اس کی طرف حاجت نہ ہو، مخلوق تمام کی تمام اس کی محتاج ہو، وہ الصمد ہے۔ اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، وہ اس قدر بے نیاز ہے کہ اس جیسا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسانیت میں سے جس کو رب کچھ دے، جس کے پاس کچھ بھی آسائش اور نعمت موجود ہو، تو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن یہ نہیں سوچنا کہ اس شکر سے میں شاید رب کا کوئی فائدہ کر رہا ہوں۔ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اگر کوئی بندہ شکر کرے گا تو وہ اپنے آپ کے لیے کر رہا ہے، وہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا۔ وَمَن كَفَرَ، اور جو بندہ کو ناشکری کرے، شکر گزاری والی عادت نہ اپنائے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ شاید رب کا کچھ نقصان کر رہا ہے۔ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، کیونکہ بے شک میرا رب انتہائی غنی ذات ہے، بے پرواہ ہے، اس کو کسی قسم کی کوئی حاجت نہیں ہے، رب کو کسی چیز کی کمی ہی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت کو کسی کی ناشکری یا کسی کی شکر گزاری نہ کوئی فائدہ پہنچاتی ہے نہ کوئی نقصان پہنچاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اگر مخلوقات جتنی اس سے پہلے آ چکی ہیں اور قیامت تک جتنی آنی ہیں، جن بھی اور انسان بھی، وہ سارے کے سارے ایک بھرے میدان میں اکٹھے ہو جائیں اور اس میدان میں کھڑے ہو کر سب کے سب رب سے اپنی عقل اور شعور میں، دانست میں آنے والی ہر چیز مانگ لیں، اور اللہ ان تمام کو ان کی مانگی ہوئی چیزیں عطا بھی کر دیں، تو رب کے خزانے میں اتنی سی بھی کمی واقع نہیں ہوتی کہ جتنی ایک سمندر کے اندر انگلی ڈال کر یا ایک سوئی ڈال کر نکالی جائے تو اس سے سمندر میں جو کمی واقع ہوتی ہے اتنی بھی رب کے خزانے میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے سارے قرآن میں توحید بیان کی، اول تا آخر توحید بیان کی۔ امام ابن قیم نے فرمایا قرآن کی ہر آیت اپنے پہلوؤں کے اعتبار سے وہ توحید کا ایک عملی مظہر ہے۔ قرآن کی ہر آیت کے اندر آپ کو توحید کا کوئی نہ کوئی پہلو ضرور ملے گا، وہ عملی پہلو ہے، وہ خبری پہلو ہے، وہ جزا کا پہلو ہے، وہ سزا کا پہلو ہے، لیکن بنیاد کیا ہے؟ توحید۔ قرآن نے اول تا آخر توحید بیان کی، لیکن امت اس توحید کے مسئلے میں اتنی خطرناک نہج پر کیوں کر پہنچ چکی ہے کہ وہ اس کو کوئی مسئلہ ہی نہیں سمجھتی۔ یہ اتنی بنیادی چیز ہے کہ کسی بھی قوم کی فلاح کی سب سے پہلی بنیاد توحید ہے۔ ایک تو وہ ہے نا جو کافر ہیں، جو مانتے ہی نہیں ہیں، پھر اس کے بعد وہ اپنی اخلاقی اقدار کو مضبوط کر کے پروان چڑھتی ہیں، ان کو ان کی دنیا کی اللہ رب العزت آسائش دے دیتا ہے۔ لیکن ایک وہ ہیں جنہوں نے توحید کا دعویٰ کر رکھا ہے، ماننے کا، اور وہ اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ توحید کے منافی اعمال میں پڑے ہوئے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو کیوں کر ترقی دے سکتا ہے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف عامل بنا کر بھیجا، نگران، ذمہ دار، گورنر۔ بھیجتے ہوئے آپ نے فرمایا، پوچھا کہ تم کیا کیا کام کرو گے؟ انہوں نے اس کی تفصیل اپنے انداز کی بتلائی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا جن کی طرف تم جا رہے ہو وہاں پر بکثرت یہودی اور عیسائی موجود ہیں، اہل کتاب پائے جاتے ہیں، سو سب سے پہلا کام جو تم نے یمن کی جانب جا کر کرنا ہے وہ یہ کہ وہ اہل کتاب کو تم نے اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کی دعوت دینی ہے، تم نے ان کو اس جانب بلانا ہے، رب کی عبادت پر لگانا ہے۔ تمہارا پہلا کام، پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ تم نے توحید پھیلانی ہے، لوگوں کو اللہ رب العزت کے ساتھ جوڑنا ہے۔ اور یہ خصوصاً اللہ جو بے نیاز ذات ہے، ہم اس دور کے اندر مادیت کا ایسا شکار ہوئے، ہمیں یہ لگتا ہے یا ہم اپنی دانست میں یہ سمجھتے ہیں یا جانے انجانے میں اس طرف عمل کیے جا رہے ہیں کہ شاید اللہ وحدہ لا شریک پر ہم کو بہت بڑے احسانات کر رہے ہیں،
ہمارے اعمال اللہ کی طرف، اللہ پر بہت سارے احسانات ہوں گے، اور پھر اس مادیت کی وجہ سے وہ ہمارے عقلوں پر ایسا پردہ پڑا کہ ہم اپنے اس مادیت کو، اس پیسے کو، اس دنیا کی ریل پیل کو یہ سمجھے کہ یہ کسی اور کی عطا ہے، کسی اور کا دیا ہوا ہے۔ اور اس وجہ سے اب دیکھتے ہیں ہم یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے ان کے بھی عقائد و اعمال انجام دیتے ہیں۔ اب کرسمس آنے والا ہے 25 دسمبر کو، اب دیکھیں گے ہمارے ملک کے طول و عرض میں سوشل میڈیا پر، ہمارے مین سٹریم میڈیا پر، اور گھروں میں، علاقوں میں، محلوں میں لوگ اسی طرح کرسمس منا رہے ہیں جس طرح یہودی اور عیسائی مناتے ہیں۔ دعویٰ یہ کریں گے ہمارا وہ عقیدہ نہیں ہے، ہم وہ والے عقائد نہیں رکھتے۔ بھائی تم کام تو وہی کر رہے ہو۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، اس کا کیا مطلب ہے؟ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ اور ہمیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ وہ اس کی بنیاد کیا رکھ رہے ہیں، وہ کس نظریے پر قائم ہے یہ سارا کرسمس۔ نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا اس دن، اور اس بیٹے کا نام تھا عیسیٰ المسیح، اور وہ اللہ کا بیٹا ہماری وجہ سے صلیب پر، اس کو سولی پر چڑھا دیا گیا، اور اس نے انسانیت کے لیے قربانی دے دی۔ اب انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کو صاف، واضح، ستھرے الفاظ میں یہ بیان کیا، وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، تمہارے رب کی بزرگی اتنی بلند و برتر ہے، وہ رب اتنا برتر ہے، اتنا اعلیٰ پائے کا رب ہے، وہ اتنی اعلیٰ ذات ہے، اتنی بلند و برتر ہے، جد ربنا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اس نے کبھی بھی نہ کوئی بیوی اپنی بنائی ہے نہ کوئی اولاد بنائی ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کبھی کسی کو جنا ہے نہ خود وہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ کیوں؟ اللہ الصمد، وہ ان تمام انسانی احتیاجات سے بے نیاز ہے، اس کو انسانی ضرورتوں والی ضرورت ہے ہی نہیں۔ ہم مسلمان ہیں جو رب کو ایک انسان پر اس کو تطبیق کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں جیسے کوئی انسان کسی کو دے سکتا ہے اسی طرح رب بھی کسی کو دینے والی چیز ہے، یا اسی طرح رب بھی کسی کو دے سکتا ہے کسی کو نہیں دے سکتا ہے۔ یا جس طرح ہمارے ہاں سردار ہیں، ہمارے ہاں قبائل کے بڑے ہیں، یا ہمارے ہاں حکومتی وزراء اور شرفاء ہیں، جس طرح ہمیں ان تک پہنچنے کے لیے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اسی طرح شاید رب تک جانے کے لیے بھی پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ ہم اسی طرح جس طرح ان وزراء اور مشیران تک پہنچنے کے لیے طریقے اپنائے جاتے ہیں، رب تک پہنچنے کے لیے طریقے اپنانے کے نام پر کئی سارے رب کے شریک بھی بنائے پھرتے ہیں۔ اب ہم نے بحیثیت مسلمان، عیسائیوں کی بات کی طرف ہم پھر جاتے ہیں، بحیثیت مسلمان ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ایک شخص کی بیعت کر لی، اور پھر اس کے بعد کچھ عرصے بعد ایک لمبا عرصہ ہم نے اس کے ساتھ لگایا، اور پھر اپنی نمازوں سے بھی غافل ہوا۔ کسی سے ہم پوچھا بھائی آپ نمازیں نہیں پڑھتے؟ کہنے لگا فلاں صاحب کا میں بیعت ہوں، اور انہوں نے ایک عرصہ چلہ لگا کر مجھے معاف کروا دی ہیں۔ یہ حقیقت ہے، یہ آپ کے معاشرے کا ایک بڑا حصہ اس جانب جا رہا ہے، اور وہ نمازیں معاف کروا رہے ہیں وہ حضرت صاحب، اور وہ کہہ رہے ہیں بس میں جواب دہ ہوں تمہارا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے حالات کا قرآن میں نقشہ کھینچا ہے۔ نقشہ کھینچتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، زمین کے تمام کے لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، جو کمزور ترین لوگ تھے، جو دوسرے بابوں کے پیچھے چلتے تھے، جو کسی اور کی ولایت میں چلتے تھے، جو کسی اور کی بیعت میں چلا کرتے تھے، وہ قیامت کے دن جب عذاب کی جانب جا رہے ہوں گے وہ خود ان کو مخاطب کر کے کہیں گے کہ تم لوگ تھے جن کی وجہ سے ہم نے بیعت کی تھی، تم ہمیں بچانے والے تھے، ہمیں اللہ کے عذاب سے بچاؤ تو صحیح، کچھ تو ہمارے کام آ جاؤ، ہمیں اس راستے پر لگا رہے ہو جو صرف جہنم کی جانب لے کر آ رہا ہے، ہمیں بچاؤ تو صحیح۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَ اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ، وہ اس دن اللہ کے سامنے، ساری دنیا کے سامنے ان لوگوں کو جواب دیں گے اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو پھر ہی تمہیں ہدایت دیتے، اللہ نے ہمیں بھی نہیں دی تھی، خود بھی گمراہ ہوئے، ہم نے تمہیں بھی گمراہ کر دیا۔ سواء علینا اجزعنا، آج تم رو پیٹو،
ہنسو کھیلو صبر کرو، کچھ بھی نہیں ہونا۔ یہ حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ کام آنے والی ذات ایک ہے۔ اب نماز معاف کروانے والی بات کو اگر آپ صرف دیکھیں، اس زمین پر اگر کسی کو کوئی عبادت معاف ہو سکتی تھی تو وہ ایک ذات ہے، وہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ ذات اپنی جان کے ٹکڑے کو، اپنے جگر کے گوشے کو، اپنی لخت جگر کو، اپنی محبوب ترین بیٹی کو، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، اتنی محبت تھی اللہ کے نبی کو اپنی اس بیٹی سے، آپ نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، فمن ابغضها فقد اغضبنی، جس نے اس کو غصہ دلایا اس نے سمجھو مجھ محمد کو غصہ دلایا، جس نے اس کو محبت دی اس نے مجھ سے محبت کی۔ اس فاطمہ کو نبی مکرم نے مخاطب کر کے کہا، اے فاطمہ اپنے عمل کرو، اللہ کی قسم اگر تم اپنے اعمال کی وجہ سے پیچھے رہ گئی تو میں محمد تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اب آپ اندازہ کریں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من ابطأ لہ عملہ، جس کے عمل نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا، لم یسرع نسبہ، اس کا نسب اس کے کچھ کام نہیں آنا، اس کا جس مرضی کے ساتھ تعلق ہے، جس کے ساتھ اس کی بیعت ہے، جس کے ساتھ اس کی ولایت ہے، جس خاندان سے وہ تعلق رکھتا ہے، جس قبیلے کنبے کے افراد میں سے وہ ایک ہے، اس کا کچھ فائدہ نہیں ہونا۔ سو اللہ کو پہچانیے، رب کی جانب آئیے، اس توحید کو لازم پکڑیے، یہ سمجھیے کہ اللہ بے نیاز ہے، اس کو یہ مجبوریاں نہیں ہیں کہ کوئی اللہ کو سفارش کر دے گا، یہ میرا بزرگ اللہ کو کے سامنے میرے بارے میں بات کر لے گا، نہیں، اللہ کو کوئی مجبوری نہیں ہے، رب مجبوریوں سے پاک ہے، لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس جیسی کوئی ذات ہی نہیں ہے، دنیا کے اعتبار سے اس کی قوت اور طاقت کو کسی کے اوپر قیاس کیا ہی نہیں جا سکتا۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اس لیے اللہ کی کوئی مثال نہ بیان کرو کہ جی چھت پہ پہنچنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تک پہنچنے کے لیے اسی طرح سیڑھی ہماری یہ فلاں فلاں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ سارے جہان کے لیے ہم نے آپ کو سراسر رحمت بنا کر بھیجا ہے، سراسر رحمت۔ اب اندازہ کیجئے جو رب اپنے نبی کو رحمت بنا کر بھیج رہا ہے وہ خود کس قدر رحمت والا ہوگا۔ فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے۔ لیکن جب بات آئی رب کی توحید پر، اللہ رب العزت کی اپنی ذات پر، اس کی صفات کے اندر کسی کو شریک کرنے پر، اس کا بیٹا یا اس کی بیوی بنانے پر، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اتنے سخت الفاظ استعمال کیے کہ انسانی شعور اور عقل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ کیا فرمایا؟ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یہ بے وقوف یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنایا ہے، کہ اس کے ہر بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، یہ ایک بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں جو بہت بھاری برکم ہے، اس کا وزن اتنا زیادہ ہے، وہ اتنی خطرناک بات ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، قریب ہے کہ یہ آسمان سارے کے سارا ریزہ ریزہ ہو جائے، زمین شق ہو جائے۔ وتخر الجبال ہدا، یہ بڑے بڑے پہاڑ جو تمہارے سامنے کھڑے ہیں یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں، یہ اتنی خطرناک بات ہے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، تم اللہ کا بیٹا بنا رہے ہو۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، یہ رب کی شان کے لائق ہی نہیں ہے، یہ اللہ کے شایان شان ہی نہیں ہے کہ رب کسی کو بیٹا بنائے۔ کیوں؟ وہ اپنی طاقت میں اتنا اکیلا اور یکتا ہے۔ اس کی طاقت کا ایک عملی مظاہرہ آپ یہ ہمارے گزشتہ سے پیوستہ جمعات میں دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، تم یہ نہ سمجھو کہ کسی پر ظلم کر رہے ہو تو اس کا کوئی نہیں ہے، پوچھنے والا نہیں ہے۔ دنیا میں وہ شاید کسی تھانے کچہری میں چلا جائے، کوشش کر لے، آپ پیسہ لگائیں اس کے مقابلے میں اور اس کی دال نہ گلے،
اور آپ سمجھیں کہ میں تو بڑا طاقتور ہوں، مجھے تو کوئی پوچھ نہیں سکتا، وہ فلاں کو میں نے ایسا کیا تھا، وہ میرے خلاف عدالت میں گیا، میں نے اس کو وہاں پر بھی شکست دے دی، بڑا خوش ہوتا ہے انسان۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ اتنی طاقتور ذات ہے کہ کسی ظالم کو یہ لگتا ہے اپنی مہلت کی وجہ سے کہ میری بچت ہو گئی ہے، میرا تو رب کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ فرمایا ظالم یہ گمان ہی نہ کرے، کیوں؟ کیونکہ مظلوم کے پاس جب دنیاوی اسباب ختم ہو جائیں، سارے سہارے مٹ جائیں، سارے آسرے اس کے سامنے اس کو اندھیرا نظر آنے لگے، لیکن یہ یاد رکھو اتقی دعوت المظلوم، ایک راستہ اس کے پاس ہے، ایک سہارا اس کے پاس ہوتا ہے، اور وہ اللہ وحدہ لا شریک کا سہارا ہے، یہ اس کی ذات ہے۔ اتقی دعوت المظلوم، اس لیے ظلم کرنے سے پہلے سوچ لو، اگر اس کے منہ سے تمہارے لیے بد دعا نکل آئی، لیس بینہ وبین اللہ حجاب، تو اس کی دعا کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، براہ راست اس کی بد دعا رب تک جاتی ہے۔ 50 سال تک شام کے اندر ایک ڈکٹیٹر باپ اور بیٹے کی حکومت تھی، 50 سال تک، نصف صدی ہے، اور وہاں پر انہوں نے دنیا کے ممنوع ترین ہتھیار، جنہیں کیمیائی ہتھیار کہتے ہیں، اپنے ہی لوگوں پر انہوں نے برسائے، ملک کا انفراسٹرکچر مکمل تباہ کر دیا۔ اور جب ان پر رب کی پکڑ آئی، ان کو یہ لگتا تھا کہ ایک نصف صدی ہماری یہاں پر حکومت رہی ہے، ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن رب نے ان کو بتلایا، ایک دن جب پکڑ کا آیا تو اللہ نے پوچھا لمن الملک اليوم، آج حقیقی بادشاہت کس کی ہے؟ للہ الواحد القہار، اس اکیلے رب کی ہے جو بہت قہار ہے، غیظ و غضب والا ہے، طاقتور ہے، اس سے بڑھ کر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یہ اس کی طاقت ہے، یہ رب چاہتا ہے، اور چاہے تو 50 سال تک، نصف صدی تک حکمرانی کرنے والے ایسے بڑے بڑے بابوں کی، جن کو دنیا کے بڑے بڑے صہیونی حکومتوں کی پشت پناہی حاصل تھی، رب چاہتا ہے تو چند سیکنڈ میں ان کی اس ساری کے سارے اقتدار پر پانی پھر جاتا ہے، اور وہ خود سارے کے سارے دنیا کے سامنے مظلوم بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اس ظلم کی کہانی ایسی ہے کہ اس کو بیان کرنا ہی ایک ذی شعور انسان کے زبان سے ممکن نہیں ہے، اتنی خطرناک وہ چیزیں اس کے سامنے آئیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، انسان اپنے سامنے رب کی نشانیاں دیکھتا ہے، اس کی طاقت کے مظاہر بھی دیکھتا ہے، اس کی نشانیاں بھی دیکھتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ کی قدر اس طرح نہیں کرتا جس طرح قدر کرنے کا حق ہے۔ اس دنیا کی مثالیں چھوڑ دیجئے، اس دنیا کی طاقتور اور بڑی چیزوں میں سے آپ کو نظر آنے والی وہ زمین ہے، وہ آسمان ہے، اور زمین اپنے آپ میں اتنی بڑی ہے، اتنے اپنے اندر راز چھپائے ہوئے ہے کہ اس دور میں جب سائنس ٹیکنالوجی دنیا کے ہر کونے میں پھیل چکی ہے اور ان پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے، کچھ بھی چھپا نہیں رہ گیا، اور وہ دعویٰ کرتے ہیں اپنی قوت اور طاقت کی بنا پہ، سائنس کے غلبے اور وسعت کی بنا پہ، یہاں تک کہہ جاتے ہیں کہ اب سائنس کہتی ہے کہ اب ہم رب کو ٹکر دینے کے قابل ہیں۔ کون سی زمین، کون سا قرآن، کون سا آسمانی مذہب، کون سا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دعوے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اس روئے زمین پر ایک بہت بڑی دیوار رب کے ایک بندے نے قائم کی، جس کا نام ذوالقرنین تھا، اور وہ دیوار لوہے کی ہے، اور اتنی بڑی دیوار ہے، اتنی بڑی دیوار ہے، اس کے پیچھے ایک اتنی بڑی مخلوق ہے جو موجودہ انسانوں سے زیادہ ہے، اور جب وہ نکلیں گے تو تعداد میں اتنی ہے کہ ساری زمین کو درم برہم کر کے اس زمین کے سارے پانی کو خشک کر دیں گے۔ سائنس آج تک ان لوگوں تک نہیں پہنچ سکی، یہ سائنس کی کل اوقات ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قوت اور قدرت کا مظہر ہے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قدر طاقتور ہے، میرے اور آپ جیسے انسان اللہ رب العزت کے لیے ان کو عطا کرنا اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ یہ دنیا کی آزمائشیں ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں جو انسان کو رب کے قریب کرتی ہیں یا دور کرتی ہیں۔ ہمہ وقت رب کا دامن تھامنے میں ہی عافیت ہے۔
عیسائیوں نے جب یہ کہا کہ جی اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، اور یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور اس قسم کے عقائد انہوں نے بنائے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا جو اللہ کے بیٹے ہوتے ہیں وہ اگر تم رب کے بیٹوں کے پیروکار ہو تو وہ تو تمہیں سیدھا جنت لے جائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو رب کا بیٹا ہے، بیٹے کی باپ کے سامنے اتنی تو اہمیت ہوتی ہے کہ وہ اس کے ماننے والوں کو سیدھا جنت لے جائے۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہے یا مسیح ابن مریم اللہ کا بیٹا ہے، کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حرم اللہ علیہ الجنہ، ان لوگوں پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے۔ اگر وہ رب کے بیٹے تھے تو کسی کام تو آتے۔ تو اس لیے یہ عقائد اللہ تعالیٰ نے رد کر دیے، اپنی صفات، اپنی پہچان اللہ نے اپنے بندوں کے سامنے واضح کی، اور اس کے بعد لازم قرار دیا کہ اس پہچان کے مطابق اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہے۔ اسی لیے فرمایا اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور رب کو ان صفات کی جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کو جنتا ہے اور نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوا ہے، اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے، اس جیسا ہی کوئی نہیں ہے، اس کا ثانی کوئی نہیں ہے، اس کا مثل کوئی نہیں ہے۔ اللہ کو صرف یہ الفاظ اتنے پسند ہیں کہ ایک صحابہ اکرام کی ایک جماعت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جہادی مارکے میں بھیجا۔ اس دوران وہ اس مارکے کے جو سربراہ تھے، مارکے کا جو سپہ سالار ہوتا ہے لشکر کا، وہ امام ہوتا ہے۔ وہ راستے میں انہوں نے جتنی نمازیں کروائیں، ہر نماز کا اختتام وہ سورۃ الاخلاص کے ساتھ کرتے تھے۔ جب وہ لشکر واپس مدینے میں آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ، آپ نے جو ہمارا سربراہ بنا کر بھیجا تھا اس نے ہماری امامت کی، لیکن وہ ہر نماز کے اختتام پر سورہ اخلاص پڑھتا تھا، ہر تلاوت کے آخر میں سورہ اخلاص پڑھتا تھا۔ آپ نے کہا جاؤ اس سے پوچھو کہ سورہ اخلاص کیوں پڑھتے تھے، اس سورت کی تلاوت کیوں تمہیں اتنی پسند تھی، ہر سورت کے آخر میں، ہر تلاوت کے آخر میں اس کی قرات کیوں کرتے تھے؟ لوگوں نے آ کر بتلایا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس سورت کی تلاوت اس لیے زیادہ کرتا تھا، ہوا صفت الرحمن، وہ رحمان کی صفت ہے، وہ اللہ رب العزت کی صفات سے متصف صورت ہے، اللہ کی یہ صفات اتنی پسندیدہ ہیں، میں اس کا تذکرہ بار بار کرنا پسند کرتا ہوں۔ محمد رسول اللہ نے کہا جاؤ اور اس کو یہ خبر دے دو کہ اخبروہ ان اللہ تحبہ، کہ اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت معجن فرماتے ہیں، ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، آپ نے سنا ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا، فلما قضى صلاته، جب اس نے اپنی نماز مکمل کی، ویتشہد، تشہد میں بیٹھا، مسنون دعائیں مکمل کی، اور پھر یہ دعا کی اللہم انی اسألک انت اللہ لا الہ الا انت الواحد، یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان الفاظ کے ساتھ کہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، انت الاحد، تو ایک ہے، اکیلی ذات ہے، الصمد، بے نیاز ہے، لم یلد، تو نے کسی کو نہیں جنا ہے، ولم یولد، اور نہ ہی خود تو کسی سے جنا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور تیرا کوئی ہمسر نہیں ہے، اللہم اغفر لی انک انت الغفور الرحیم، اللہ مجھے بخش دے کیونکہ تو ہی بخشنے والا ہے، تیرے سوا میرے گناہوں کی بخشش کسی کے بس میں نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ یہ الفاظ سن رہے تھے، آپ نے فرمایا قد غفر لہ قد غفر لہ قد غفر لہ، رب کو یہ الفاظ اتنے پسند ہیں، جب اس نے ان الفاظ کے ساتھ رب سے مانگا، اللہ نے کہہ دیا کہ جا تجھے بخش دیا، جا تجھے بخش دیا، جا تجھے معاف کیا۔ سو عزیزان گرامی، ان الفاظ کی اللہ کے ہاں اتنا وزن ہے، اتنی قدر ہے، اتنی اہمیت ہے، تو رب کو عملاً اس طرح اس عقید توحید کے تحت ماننا اللہ کو کس قدر پسند ہوگا، اس سے اندازہ لگا لیجئے۔ اور اس سے یہ بھی اندازہ لگا لیجئے کہ اگر ہم رب کی ان صفات کے الٹ چلیں،
اللہ رب العزت کی اس طاقت کے مظہر کو سمجھنے میں کسی قسم کی کوتاہی کریں اور پھر اپنی دنیا کے اندر بہترین سہولیات اور بہترین زندگی کا تقاضا بھی کریں اور کامیاب آخرت کا بھی سوچیں، تو یہ ہماری سوچوں پر افسوس ہے۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک عقیدہ توحید ایک مسلمان کے دین کی، اس کی زندگی کی اور اس کے آخرت کی بنیاد ہے۔ اسی پر دنیا کی کامیابی ہے، اسی پر آخرت کی کامیابی ہے۔ معاشرہ جو مرضی کرتا رہے، ہمیں وہ کام اپنانے کی ضرورت ہے جو اللہ نے قرآن کی صورت میں ہمارے اوپر نازل کر دیا ہے، اور قرآن کی ہر آیت رب کی توحید بیان کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله